واشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. محترم حاضرین جمعہ اور پردہ نشین خواتین اسلام، ہر طرح کی بزرگی بڑائی حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے جو اس کائنات کے ذرے ذرے کا اکیلا مالک اور محافظ ہے۔ اس کے بعد تمام انبیاء کرام پر درود و سلام ہو، بالخصوص ہمارے اور آپ کے آخری نبی پر صلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم حاضرین جمعہ، آج کے خطبہ جمعہ میں اللہ کے فضل اور اس کے احسان سے اور اس کی توفیق سے میں آپ حضرات کے سامنے کھڑا ہوا ہوں۔ جس موضوع کے تحت اس مختصر وقت میں کچھ گفتگو کروں گا وہ موضوع ہے کہ حالات حاضرہ اور ہم مسلمان۔ حالات حاضرہ اور ہم مسلمان، جو حالات ہیں، ان حالات میں ہماری اور آپ کی حالت کیا ہے، کیا کچھ ہونی چاہیے، ان تمام چیزوں سے متعلق انشاءاللہ ہم گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے۔ میرے بھائیوں، ہم جس اسلام کے ماننے والے ہیں، جس اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمارا ایمان کامل ہے، اس کتاب کے اندر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے اندر قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے ہر طرح کی بہتری اور ہر طرح کی اچھائی اور کامیابی اور کامرانی کے جتنے بھی اصول تھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کر دیا اپنی کتابوں میں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث صحیحہ کے اندر اور اپنی عملی زندگی کے اندر۔ اس کے علاوہ اور کہیں کسی اور چیزوں کی طرف نہ ہمیں بھٹکنے کی ضرورت ہے اور نہ ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت ہے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کی بنیاد جن چیزوں پر رکھی ہے، وہ کائنات کی بنیاد کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت، یعنی بنیاد ہے اس کائنات کی وہ توحید ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ یہ آیت سورہ الذاریات کی آیت ہے
کہ ہم نے انسانوں کو، جناتوں کو، ان لوگوں کو جو ہم نے، ان مخلوقات کو جو ہم نے پیدا کیا ہے، ان مخلوقات کا اصل مقصد اللہ کی عبادت، اللہ کی اطاعت، اللہ کی فرما برداری، اور اللہ کی عبادت و اطاعت کے اندر اکیلا اللہ کی عبادت ہونی چاہیے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی کسی بھی طرح کی نہ عبادت ہو، نہ اس کی اطاعت ہو، نہ اس کی فرما برداری ہو۔ اب ان ساری حقیقتوں کو بیان کرنے کے لیے اس کائنات میں اللہ تعالیٰ نے وقفے وقفے سے اللہ نے پیغمبروں کا سلسلہ شروع کیا، اور پیغمبر جو اس کائنات میں آئے تقریباً 1,24,000 پیغمبر، جس کی آخری کڑی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں اللہ نے ہم کو اور آپ کو یعنی دین اسلام سے نوازا، کتاب اللہ سے اللہ نے ہم کو نوازا۔ تو ان تمام لوگوں کی پیغامات میں سب سے بڑا پیغام کیا تھا؟ ایک اللہ کی طرف آ جاؤ، یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم کی لوگوں ایک اللہ کی عبادت کرو۔ اور ان کا سب سے بڑا مشن جو تھا وہ انسانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوقات کی عبادت سے، شرک سے، ان ضلالت و گمراہی سے، اس گمراہی سے نکال کر کے ایک اللہ کی طرف لانا۔ ان سارے انبیاء کی زندگیوں کا مقصد یہی تھا۔ لہذا ابھی جو آیت کریمہ آپ کے سامنے بیان کیا گیا خطبہ مسنون کے بعد، یہ سورہ نساء کی آیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر کہا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ساتھ شریک کیے جانے والے کو نہیں بخشتا ہے، نہیں معاف کرتا ہے، اور اس کے سوا جسے چاہے معاف کر دیتا ہے، بخش دیتا ہے۔ اور جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرے اور اس نے بہت بڑا گناہ کیا اور اللہ پر اس نے بہت بڑا بہتان باندھا۔ میرے بھائیو، قرآن مجید کو اگر آپ پڑھیں گے تو قرآن مجید کے اندر جو سب سے پہلی سورہ ہے سورہ بقرہ، جو قرآن مجید کی بڑی لمبی سورت ہے، کافی طویل سورہ ہے، اور سورہ بقرہ کے اندر تقریباً اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1000 احکامات دیے ہیں، جس کو آرڈر کہا جاتا ہے، حکم جس کو کہا جاتا ہے، اور اس کے اندر 1000 منہیات ہیں، یعنی جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو منع کیا ہے کہ یہ چیز نہیں کرنا ہے، یہ کام نہیں کرنا ہے۔ اتنی لمبی سورت کی ابتدا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہید کے بعد جو کیا، سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس چیز کا حکم دیا ہے، سب سے پہلا آرڈر اور سب سے پہلا حکم آپ پڑھیں سورہ بقرہ کے دوسرے صفحے کے اندر، آپ دیکھیں گے کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، کہ اے لوگوں اللہ کی عبادت کرو۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کسی مومن، کسی مسلمان کا نام لے کر ذکر نہیں کیا، اللہ نے کہا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگوں یعنی قومن، اللہ تعالیٰ نے یہاں پر لفظ استعمال کیا یا ایھا الناس اعبدوا، یعنی اللہ تعالیٰ نے ساری انسانیت کو ایک اللہ کی طرف یعنی توحید کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعوت دیا، بلایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کائنات کا بنیادی مقصد اللہ نے یہی رکھا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً اسی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو دوسرا منع کیا ہے جن چیزوں سے، اور اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے روکا ہے، فوراً اللہ تعالیٰ نے کہا فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا۔ دیکھیے، پہلے اللہ نے توحید کا حکم دیا، دوسرے نمبر پر اللہ نے جن چیزوں سے منع کیا وہ سب سے پہلے شرک سے اللہ نے منع کیا۔ قرآن مجید کی ابتدا ہو رہی ہے، قرآن مجید کی پہلی سورت ہے اور لمبی سورت ہے، اتنی عظیم سورہ ہے، اس سورہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے ان دو حکموں کو اللہ تعالیٰ نے نافذ کیا کہ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا۔ اب شرک کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ شرک کرنے والے کو معاف نہیں کرتا۔ کیا بھئی شرک کس کو کہتے ہیں؟ تو شرک ہر اس عمل کو کہا جاتا ہے جو عبادت کہ اللہ کے لیے خاص ہے
اور ان اعمال کو اللہ کے علاوہ اللہ کی مخلوقات میں سے یا اللہ کے فرشتوں کی طرف یا جاندار اور غیر جاندار کو ان عبادتوں کو ان کی طرف منسوب کر کے کیا جائے، وہ سب کی سب کیا ہے؟ شرک ہے۔ اب بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی اللہ کے ساتھ ہم شرک کہاں کر رہے ہیں؟ ہم تو اللہ کے ولی کو شامل کر رہے ہیں، ہم بتوں کو تھوڑی شریک کر رہے ہیں۔ بالکل غلط بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ہے عبادت، سجدہ کرنا اللہ کے لیے خاص ہے، نظر و نیاز کرنا اللہ کے لیے خاص ہے، قربانی کرنا اللہ کے لیے خاص ہے۔ ان ساری چیزوں کو اگر کوئی آدمی کسی ولی کے لیے کرتا ہے، کسی اللہ کی مخلوق میں سے اس کے فرشتے کے لیے کرتا ہے، یا اللہ کی غیر کسی اور مخلوقات جاندار اور غیر جاندار کسی چیز کی طرف اس کو منسوب کرتا ہے، یہ تمام چیز کیا ہے؟ شرک ہے۔ اور اس شرک کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ ہرگز معاف کرنے والا نہیں ہے۔ شرط یہ ہے کہ وہ انسان جس نے یہ غلطی کی ہے مرنے سے پہل صدق دل کے ساتھ اگر توبہ کر لیتا ہے تو اس کے لیے معافی ہے، اگر اس نے توبہ نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ کے پاس کوئی معافی نہیں۔ میرے بھائیو، شرک کی اتنی قباحت، اتنی شناعت، اس گندگی کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بار بار اللہ نے تمام چیزوں کا ذکر کیا، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے اپنی امت کو سب سے زیادہ ڈرایا، سب سے زیادہ آگاہ کیا، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک سے ہی آخری ایام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چل رہے ہیں، بستر مرگ پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ گئے، ایسے حالت میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم، اللہ کی لعنت ہو، اللہ تبارک و تعالی یہود و نصارہ کو تباہ کرے، برباد کرے، ہلاک کرے، غارت کرے، جنہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ یہ ساری احادیث یہ صرف ان کے لیے تھا کیا؟ یہ باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو 1400 سال پہلے بتلایا اور کہا کہ لوگوں، میرے مرنے کے بعد میری قبر کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں کرنا، میرے ساتھ ایسا معاملہ نہیں کرنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اندیشہ تھا اپنی امت کو کہ میری امت اس راستے سے شرک کے اندر، شرک عظیم کے اندر وہ داخل ہوگی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ان الشرک لظلم عظیم۔ حضرت لقمان نے اپنے بچے کو نصیحت کرتے ہوئے سب سے پہلے شرک کی نجاست کے بارے میں، اس کی گندگی کے بارے میں، اس کی خوفناکی اور اس کی وحناکیوں کے بارے میں اپنے بچے کو آگاہ کیا کہ زندگی میں کبھی شرک نہیں کرنا۔ معلوم یہ ہوا کہ اپنے بچوں کی تعلیم اور تربیت میں جن چیزوں کو سب سے پہلے مقدم رکھنا چاہیے وہ عقیدہ توحید۔ بچپن سے سکھائی جانے والی چیز اگر کوئی ہے تو وہ عقیدہ توحید ہے، اور جن چیزوں سے منع کیا جانا چاہیے وہ سب سے بڑا کیا ہے؟ شرک ہے، اس شرک کے بارے میں منع کیا جانا چاہیے۔ لوگ کہتے ہیں بھائی بچے کو کیا سمجھ میں آئے گا؟ آپ دیکھیے قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے تو یہ بیان کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بچوں کو نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ یا غلام اتق اللہ حیث ما کنت، اے بچہ تو جہاں کہیں بھی رہ اللہ سے ڈر، اور جب تجھے کبھی کسی مدد کی ضرورت پڑے تو اللہ سے مدد مانگنا، اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد نہیں مانگنا۔ دیکھیے بچپن سے یہ تعلیم اور تربیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگیوں میں ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے۔ میرے بھائیو، صحابہ کرام کی زندگیوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اتنی پاک زندگی گزاری، اس قدر وہ اللہ سے ڈرنے والے تھے، لیکن شرک کے جتنے بھی راستے ہیں ان راستوں کو کیسے انہوں نے بند کیا اور ان چیزوں سے کیسے انہوں نے دوریاں اختیار کی، چند ایک مثالیں میں آپ کے سامنے دیتا ہوں۔ آپ دیکھیے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ لوگوں کے سامنے علل اعلان لوگوں کو سنا کر کے اس بات کو آپ نے کہا، کس چیز کی طرف؟ حجر اسود کی طرف۔ حجر اسود سب سے مقدس پتھر، جنت سے لایا ہوا پتھر،
جو پتھر کے انسانوں کا گناہ چوستی ہے، گناہ کھینچتی ہے اپنے اندر، اس پتھر کے بارے میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کیا کہا؟ کہا اے حجر اسود، میں جانتا ہوں کہ تم ایک پتھر ہو، میں جانتا ہوں کہ تم ایک پتھر ہو، تمہارے اندر نہ تو نفع پہنچانے کی صلاحیت ہے نہ تو نقصان پہنچانے کی صلاحیت ہے۔ اگر میں تمہیں بوسہ دے رہا ہوں تو وہ اس وجہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں بوسہ دیا ہے، بس یہی وجہ ہے، ورنہ تمہارے اندر کوئی نفع نقصان کی صلاحیت اور قوت نہیں ہے۔ دیکھیے اس مقدس پتھر کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک عظیم صحابی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کیا کہہ رہے ہیں، تاکہ لوگوں کے ذہنوں میں اس کے تعلق سے کوئی غلط عقیدہ جمع نہ ہو، اس کے تعلق سے کوئی غلط کام کا ارادہ نہ ان کے دلوں کے اندر پیدا ہو۔ اور اس سے آگے بڑھیے، آپ دیکھیے صلح حدیبیہ کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیت رضوان کیا تھا، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ فتح کے اندر کیا، سورہ فتح کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا بیت رضوان کا، جہاں جس جگہ پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے وہاں پہ ایک درخت تھا، اس درخت کے نیچے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت کیا تھا، بیت رضوان جسے کہا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد حضرت عمر نے دیکھا کہ لوگ وہاں جا کر بیٹھ رہے ہیں۔ اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ دور اندیش انسان تھے، انہوں نے سوچا کہ لوگ آج بیٹھ رہے ہیں، آنے والی نسل معلوم نہیں اس درخت کو دھو دھو کر پیے گی، یا معلوم نہیں اس درخت کے پاس آ کر کے سجدے کرے گی یا کیا کیا کرے گی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے آرڈر دیا کہ اس درخت کو کاٹ دیا جائے، یہاں سے ختم کر دیا جائے۔ تو ان لوگوں کی زندگیوں میں شرک کا کوئی دروازہ کہیں پر کوئی کھلا ہوا نہ رہے، انہوں نے تمام تر راستوں کو انہوں نے بند کر دیا، تمام تر راستوں کو انہوں نے بند کیا۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب انہوں نے عقیدہ توحید کو مضبوطی کے ساتھ تھاما اپنی زندگی کے اندر، اللہ تعالیٰ نے ان کو کامیابی، اللہ تعالیٰ نے ان کو کامرانی، اللہ رب العالمین نے ان کو نصیب فرمایا۔ میرے بھائیو، میری باتوں کو بتانے کا مقصد خلاصہ کلام یہ ہے کہ آج امت مسلمہ اس قدر پریشان کیوں ہے، آج امت مسلمہ اس قدر ذلیل اور رسوا کیوں ہو رہی ہے، ہر طرف ذلت و رسوائی کا ماحول کیوں بنا ہوا ہے۔ ہم اور آپ اس چیز کو اچھی طرح سے دیکھ رہے ہیں۔ میرے بھائیو، میں نے آپ کے سامنے بیان کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی آخری نصیحت، آپ نے اپنی امت کو کیا دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا کیا عمل تھا، ان چیزوں کو میں نے ذکر کیا۔ ان ساری چیزوں کو روشنی میں رکھ کر میرے موضوع جو آپ کے سامنے بیان کیا، حالات حاضرہ، آج کے حالات کیا ہیں ہمارے مسلمانوں کے۔ وہ مسلمان جو اپنے آپ کو مسلمان کہلاتا ہے، جو اپنے آپ کو یہ کہتا ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں، ان کی زندگیوں میں جھانک کر دیکھتے ہوئے ہمیں شرم محسوس ہوتی ہے کہ کس قدر وہ شرک کے دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں۔ ان کی زندگیوں میں آپ دیکھو، اوپر سے لے کر نیچے تک شرک ہی شرک نظر آتا ہے۔ اللہ اکبر، بہت سارے وہ لوگ جنہیں اللہ نے صحیح عقیدے کی توفیق دے رکھی ہے اور وہ ان چیزوں سے بچے ہوئے ہیں، ان کا گھرانہ بچا ہوا ہے، لیکن آج ایک بڑی تعداد جو قبر پرستی کے اندر، درگاہ پرستی کے اندر، اولیاء پرستی کے اندر، مردہ پرستی کے اندر، اور کیا کہیں میرے بھائیوں، آج تعویذ پرستی کے اندر، اور معلوم نہیں کون کون سی پرستیوں کے اندر آج ہماری قوم جو پوری طرح سے ان ضلالت و گمراہی کے اندر پھنسی ہوئی ہے۔ ایسی حالت میں اللہ کی زمین پر، اللہ کی دھرتی پر کھلے ہوئے اتنا بڑا ظلم ہو رہا ہے، اتنی بڑی ناانصافی ہو رہی ہے اللہ کے حق میں۔ کیا اللہ تبارک و تعالی ہم سے خوش ہوگا؟ کیا اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ہمارے اوپر انعام اور اکرام آئیں گے؟ نہیں میرے بھائیوں، بلکہ ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ ظالموں کو مسلط کرے گا، ذلیل کرے گا، رسوا کرے گا، کبھی اطمینان اور سکون کی زندگیاں ہمیں نصیب نہیں ہوگی۔ لہذا اگر ہم چاہتے ہیں کہ زندگی ہمیں اطمینان اور سکون کی نظر ہو تو سب سے پہلے اس شرک سے ہمیں توبہ کرنا ہوگا اپنی زندگیوں کے اندر۔
اس شرک سے توبہ کرنا ہوگا جو شرک کبھی اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا نہیں ہے. جیسا کہ آپ نے ابھی آیت کریمہ آپ نے سنی، آپ کے سامنے بیان کیا گیا، جب تک ہم نے توبہ نہیں کی اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا. میرے بھائیو آپ دیکھو، معلوم نہیں ہمارے ملک کے اندر کہاں سے اتنے اولیاء آ گئے. قدم قدم پہ اولیاء کی درگاہیں، قدم قدم پہ. اللہ اکبر. اللہ تھوڑا بھی عقل نہیں دیا؟ دنیا کی چیزوں میں میرے بھائیو اتنا سوچتے ہو، دین کے معاملے میں اتنا گھٹیا کیوں ہو جاتے ہو؟ کیا دین اتنا آسان، اتنی آسانی سے مل گئی کہ بھائی کوئی بھی چلتا پھرتا دنیا پرست ملا مولوی کچھ بھی کہہ دے سب دین ہو گیا؟ جس دین کی حفاظت کے لیے یاد کرو مکے کی 13 سالہ زندگیاں، حضرت بلال کی زندگی کو یاد کرو، حضرت یاسر کی زندگی کو یاد کرو، حضرت سمیہ کی زندگی کو یاد کرو. اللہ اکبر، کیسی قربانیاں ان لوگوں نے دی تھی. اس دین کو تم نے اتنا مذاق اور اتنا معمولی سمجھ لیا ہے. میرے بھائیو ہم دور کیوں جائیں؟ ہم جس اسٹیٹ کے اندر، جس علاقے کے اندر ہم رہتے ہیں وہاں پر دیکھیے اللہ اکبر کتنا بڑا درگاہ ہے. اللہ اکبر. ابھی جو لوگوں کا ہجوم چل رہا ہے، کیا مرد کیا عورت، کیا بچے کیا بوڑھے، اللہ اکبر، کیا ہجوم چل رہا ہے، کیسی ضلالت اور کیسا شرک کا ماحول ہے وہاں پر. کہاں وہاں کے ماحول کو ذرا آپ دیکھیے میرے بھائیو. اللہ اکبر. اللہ کی پناہ، اللہ ہدایت دے ان ظالموں کو، ان ظالم ملاؤں کو ہدایت دے جو دنیا کے پیٹ بھرنے کے لیے، دنیا کی چند ٹکوں کے لیے آج لوگوں کو اس طرح کی گمراہیوں کے اندر رکھے ہوئے. میرے بھائیو ان قبر والوں کے پاس کیا پڑا ہوا ہے؟ ان قبر والوں کے پاس کیا پڑا ہوا ہے؟ وہ قبر والے تمہیں کیا دیں گے؟ کیا دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں؟ اگر قبر والوں میں کچھ دینے کی طاقت ہوتی اور قبر پہ جا کر کے سجدہ کرنا، طواف کرنا اگر صحیح ہوتا تو سب سے بڑا درگاہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو بنایا جاتا. یہاں تک کہ وہاں کے حکمرانوں نے کہا تھا اگر قبر پہ آنا درست ہوتا اور قبر والوں سے مانگنا درست ہوتا تو ہم نبی کی قبر کو سونے اور چاندی کی اینٹوں سے بنا دیتے. اللہ اکبر. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس چیز کی اجازت نہیں دی، نبی نے ان تمام چیزوں سے ہم کو منع کیا ہے. میرے بھائیو کیسی بےہودگیت ہے، غیروں کی عبادت. اللہ اکبر. دیکھو وہ تو غیر ہیں، ان کا اللہ پہ ایمان نہیں ہے، آخرت پہ ایمان نہیں ہے، جنت و جہنم پہ ایمان نہیں ہے. وہ لوگ بھی کھڑا کر کے پوچھتے ہیں، کھڑا کر کے ناریل پھوڑتے ہیں، اگربتی جلاتے ہیں. تم بھی وہاں پر جا کر کے سلا کر کے پوچھتے ہو، اگربتی جلاتے ہو، پھول چڑھاتے ہو. دونوں میں فرق کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من تشبہ بقوم فہو من، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتی ہے کل اللہ ان کو انہی کے ساتھ ذلیل اور رسوا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ اٹھائے گا. میرے بھائیو کتنی افسوس کی بات ہے. اللہ اکبر. ہماری قوم اتنی بڑی کھلی شرک کے اندر، کوئی بکرا بھیج رہا ہے، کوئی جانور بھیج رہا ہے غیر اللہ کے لیے، اولیاء کے لیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وما احل لغیر اللہ بہ، ہر غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا ہوا جانور کا نوالا کھانا حرام ہے، حرام ہے. وہ لقمہ حرام ہے، اگر کوئی آدمی کھاتا ہے حرام ہے. آپ کتنا بھی کچھ کر لو اس کا کچھ بدلہ ملنے والا نہیں ہے، کچھ بدلہ ملنے والا نہیں ہے. اور آج ان بدعات کے اندر، اس شرک کے اندر نئی ناٹنگی، نئی چیزیں ایجاد ہو رہی ہیں. اللہ اکبر. کوئی نورانی محفل کے نام سے چل رہا ہے تو کسی اور محفل کے نام سے چل رہا. ولیعوذ باللہ. مسجد میں آنے سے عورتوں کو روکا جا رہا ہے. مسجد میں گئے تو عورتوں کے لیے فتنہ ہے، اور ان درگاہوں میں جا کر کے عورتیں جو بن سنور کر کے پورا خوشبو، عطر، پھول، پرفیوم لگا کر کے جاتی ہیں، وہاں پہ کوئی فتنہ نہیں ہے، کوئی فتنہ نہیں میرے بھائیو. اللہ اکبر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، ابو داؤد کی روایت ہے، آپ نے کیا کہا؟ لا تمنعوا اماء اللہ، اللہ کی بندیوں کو اللہ کے گھر میں آنے سے مت روکو. جہاں جس طرح کی سہولتیں ہیں عبادت کرنے کی، نماز پڑھنے کی، پوری طرح سے ان کے لیے سیف جگہ ہے، تم ان کو وہاں پر آنے سے مت روکو. اور اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو فجر کی نماز میں بھی عورتیں رہا کرتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث بھی سن لو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں کبھی کبھی چاہتا ہوں کہ نماز لمبی کروں، لیکن بچے کے رونے کی آواز آتی ہے تو میں نماز کو مختصر کر دیتا ہوں.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا اچھا ہوتا کہ یہ دروازہ، ایک دروازے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے یہ دروازہ عورتوں کے لیے خاص کر دیا جائے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ پوری زندگی میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اس راستے سے نہیں آئے، وہ عورتوں کے لیے وہ حصہ خاص کر دیا گیا۔ آج بھی وہ حصہ مختص ہے عورتوں کے لیے۔ میرے بھائیو، ہماری اصلاحات کے لیے جمعہ کے خطبات ہوتے ہیں، ہماری اصلاح کے لیے صبح میں درس ہے، شام میں درس ہے، کتنے ایسے پروگرامز ہم سنتے ہیں۔ ہماری عورتوں کے لیے کیا ہے؟ ہاں، اگر ہم ان کو مسجدوں میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھروں میں خیر اور بھلائی سننے کے لیے آنے نہیں دیں گے تو ان کے لیے کیا ہے؟ لہذا آج مارکیٹوں میں، مالوں میں، بیچوں میں، فوڈ کورٹ میں، ہر جگہ پر وہ جا سکتی ہیں، کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن اللہ کے گھروں میں آتے ہوئے اس قدر خطرہ ہے کہ معلوم نہیں کہاں سے فتنہ پیدا ہو جائے گا، وَلِيَعُوذُ بِاللَّهِ۔ تو میرے بھائیو، ٹھنڈے دماغ سے سوچو، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اس شرک کے اندر مبتلا ہے، وہاں پر تو جاتے ہیں شرک کے ارادے سے۔ توبہ کرو، اللہ سے ڈرو۔ اگر تمہارے رشتہ داروں میں سے کوئی جانے والے ہیں انہیں سمجھاؤ، اسی حالت میں اگر موت آ گئی تو کیا کرو؟ درگاہ پر سے جا کے آئے، موت آ گئی، کیا کرو گے؟ ولی کچھ کام نہیں آئیں گے، کچھ کام نہیں آئیں گے۔ اللہ سے توبہ کرو، ڈرو۔ اگر ابھی تک چلے گئے تھے تو آئندہ اس طرح۔ اور کچھ لوگ وہاں پر، کچھ نوجوان قسم کے لوگ، مرد و خواتین، صرف انجوائے کرنے کے لیے جاتے ہیں، ٹائم پاس کرنے کے لیے جاتے ہیں، جبکہ حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے مقامات پر جانے سے منع کیا ہے، سختی کے ساتھ منع کیا ہے۔ ہرگز ہرگز مت جائیں۔ آپ کہیں گے بھائی ہم وہاں جا کے کچھ نہیں کرتے، آپ کچھ نہیں کرتے، لیکن آپ اگر وہاں جا رہے ہو آپ گنہگار ہو۔ وہاں مت جاؤ، ایسی محفلوں میں، ایسے مقامات پر، ایسی جگہوں پر۔ لہذا ایسی جگہوں پر جانے سے توبہ کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دو حدیث آپ سن لیں کہ کتنے بڑے بڑے گنہگاروں کو اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن معاف کرے گا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو معاف نہیں کرے گا۔ میرے بھائیو، شرک چاہے تعویذ کی شکل میں ہو، چاہے سجدے کی شکل میں ہو، نظر و نیاز کی شکل میں ہو، اولیاء پرستی، قبر پرستی کی شکل میں ہو، ساری کی ساری صورتوں سے توبہ کرو۔ بہت سارے لوگ دیکھیں گے آپ، ان کو کچھ بھی لاحق ہوتی ہے، اپنے ہاتھ میں تعویذ باندھتے ہیں، گلے میں تعویذ ڈالتے ہیں، پیر میں تعویذ ڈالتے ہیں، گھر کے پاس ناریل لٹکاتے ہیں، گاڑیوں میں ناریل لٹکاتے ہیں غیروں کی طرح۔ تعویذ جو ہے، تین طرح کے تعویذ ہوتے ہیں۔ ایک وہ تعویذ جس پر قرآن کی آیتیں لکھی ہوئی ہوتی ہیں، یہ بھی ناجائز ہے، حرام ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو کیا نہیں، آپ نے پورا قرآن ہی لکھ لو، جائز نہیں ہے۔ دوسری صورت جو ہوتی ہے، ایک تاگے کی شکل میں، چاہے کالا دھاگا ہو، لال دھاگا ہو، اجمیر کا دھاگا ہو یا کہیں اور کا دھاگا ہو، وہ سب شرک ہے۔ اور تیسری صورت جو ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ بعض پتھر ہوتے ہیں، بعض کنکری ہوتے ہیں، کالے رنگ کے، لال رنگ کے، جسے انگوٹھی کی شکل میں فلاں بابا نے ہم کو دیا، جب سے پہنا ہوں تجارت میں برکت ہی برکت، جب سے پہنا ہوں اولاد ہی اولاد، جب سے پہنا ہوں صحت ہی صحت، ولیعوذ باللہ۔ اس طرح کے تصورات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من علق تمیمۃ فقد اشرک، جس کسی نے بھی تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا۔ اب یاد رکھو، تاگا باندھے تھے، اسی حالت میں موت ہو گئی، شرک کی موت۔ انگوٹھی پہنے تھے، اسی حالت میں موت ہو گئی، شرک کی موت۔ لہذا توبہ کرو ان چیزوں سے، اور اپنے آپ کو صحیح ایمان، صحیح عقیدے کی طرف میرے بھائیو لانے کی کوشش کرو۔ جس نبی نے، اللہ اکبر، اتنی کوشش کی، جس نبی نے اپنی مثال دی کہ لوگوں میں تمہیں شرک سے نکالنے کے لیے آیا ہوں، آج وہ قوم صرف شرک کی طرف جا رہی ہے۔ ذرا غور کرو میرے بھائیو، کتنی افسوس کی بات ہے کہ لوگوں کو دین کی باتیں سمجھ میں نہیں آتی ہیں، عقیدے کی باتیں سمجھ میں نہیں آتی ہیں، قرآن کی باتیں سمجھ میں نہیں آتی ہیں، ان ملاؤں مولوی کی باتیں بآسانی سمجھ میں آ جاتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ سے ہدایت مانگو، اللہ سے ہدایت طلب کرو میرے بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہدایت کی توفیق مانگو۔ لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو ان تمام چیزوں سے منع کیا، کہا کل قیامت کے دن ایک شخص لایا جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کی عدالت میں، جس کے 99 رجسٹر گناہوں سے بھرے پڑے ہوں گے، گناہوں سے بھرے پڑے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھیں گے اس سے، کیا تیرے پاس کوئی نیکی ہے؟ کہے گا پروردگار میرے پاس کوئی نیکی نہیں۔
یہ جو رجسٹر ہیں، ایک ایک رجسٹر اللہ تعالیٰ اٹھا کر کے دکھائیں گے اور کہیں گے یہ گناہ تو نے کیا، یہ گناہ تو نے کیا. کہے گا ہاں پروردگارہ میں نے کیا. اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کیا میرے فرشتوں نے تمہارے اوپر ظلم کیا؟ کہے گا نہیں پروردگارہ ظلم نہیں کیا. اس کے پاس صرف اور صرف اگر کوئی نیکی ہوگی تو ایک نیکی جو اس نے کلمہ توحید کی شکل میں اشہد ان لا الہ الا اللہ کی شکل میں جو اس نے کہا ہوگا، فرشتے اس کو لکھ کر رکھے ہوں گے، جسے حدیث بطاقہ کہا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ حکم دے گا فرشتوں کو کہ ان کے 99 رجسٹر گناہ کی ایک طرف رکھ دو اور کلمہ توحید کو ایک ترازو میں رکھ دو. اللہ اکبر. کلمہ توحید کا ترازو وزنی ہو جائے گا اور جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو کامیاب بنا دے گا. تو یہ کیوں ہوگا؟ جب ہوگا اس وقت کہ اس کے اعمال میں کوئی شرک نہیں، کوئی شرک نہیں. انسان ہونے کے ناطے سے غلطیاں دوسری ہوئی ہوگی لیکن اس نے شرک نہیں کیا ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف کرے گا، اور اگر اس نے شرک کیا ہوگا تو اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرے گا. میرے بھائیو، ہم اور آپ توبہ کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے اور اللہ سے دعا کرتے ہیں ان لوگوں کے حق میں جو لوگ اس طرح کے شرک کی دلدلوں میں پھنسے ہوئے ہیں. اللہ انہیں نیک ہدایت دے، نیک سمجھ دے، اور اس طرح کی ضلالت و گمراہی سے اللہ تعالیٰ انہیں محفوظ رکھے. آمین. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لي ولكم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم. أما بعد، قال تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. محترم حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر کہا کیا جاننے والے اور نہیں جاننے والے دونوں برابر ہو سکتے ہیں کیا؟ کبھی برابر نہیں ہو سکتے ہیں. اس کا جواب یہی ہے. لہذا اسلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے جن چیزوں کا تحفہ دیا تھا، سب سے پہلی وحی کے اندر وہ علم کا تحفہ دیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی وحی میں اللہ تعالیٰ نے کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق. اے نبی پڑھیے آپ اپنے رب کے نام سے. اسلام کے اندر علم کی بڑی اہمیت ہے. علم جس کے ذریعے سے آدمی ہر طرح کی تاریکی، ہر طرح کی ضلالت و گمراہی سے اپنے آپ کو کیا کرتا ہے؟ بچاتا ہے، دور رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ نے جس نبی کو یہ کتاب دیا اس نبی کے ماننے والوں کو بھی ہر طرح کے علم سے بہرور ہونے کا حکم دیا. لہذا علم ہماری خاص ہماری وراثت ہے یہ انبیاء کرام کی. لہذا جس قوم کو علم سیکھنے اور علم حاصل کرنے کا حکم دیا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. ہر مسلمان مرد عورت کو علم حاصل کرنا چاہیے، علم سیکھنا چاہیے. علم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر سینکڑوں آیتوں میں اللہ رب العالمین نے ان چیزوں کا ذکر کیا، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو دعا سکھلائی سب سے پیاری دعا یہ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیے کہ اللہ تعالیٰ میرے نالج میں انکریج کر، میرے علم کے اندر تو اضافہ فرما. میرے بھائیو، ہم اپنے علم کے اندر دنیا جس قدر کی ترقی کر رہی ہے، دنیا جس قدر کے آگے بڑھ رہی ہے، ان حالات میں ہم کو اسلام دینی علوم کے ساتھ ساتھ دنیاوی علوم کو بھی سیکھنے کا حکم دیتا ہے. ہم صرف اور صرف قرآن کا علم یا صرف دین کا علم سیکھیں اور دوسرے علوم کو نہ سیکھیں، اسلام یہ نہیں کہتا. اسلام کہتا ہے کہ قرآن اور حدیث کے اندر بھی تم اتھارٹی حاصل کرو، وہ علم بھی سیکھو، اس علم کے اندر بھی مہارت حاصل کرو، اور اس کے ساتھ ساتھ دنیاوی علوم جتنے بھی ہیں اللہ تعالیٰ ہی نے ان علوم کو بنائے ہیں، لہذا ان علوم کے اندر تم اپنی مہارت پیدا کرو. میرے بھائیو، ہم آج دیکھتے ہیں کہ آج کتنی کمی ہے علم کی ہماری قوم کے اندر. آج ہمارے پاس کتنی کمی ہے علم کی. آج ہم کو بہترین سے بہترین ڈاکٹر کی ضرورت ہے. آج ہمیں بہترین سیاستداں کی ضرورت ہے، بہترین لیڈر کی ضرورت ہے. ہر میدان کے اندر جو بھی علوم کے اعلیٰ سے اعلیٰ مقام ہے، ان تمام علوم کے اندر آج ہماری قوم کو، ہماری نسل کو گھسنے کی ضرورت ہے، آگے بڑھنے کی ضرورت ہے میرے بھائیوں. اور جب تک علم کے میدان میں ہم اپنے آپ کو مضبوط نہیں کریں گے تب تک دنیا سے ہم مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں. دنیا سے مقابلہ اگر کرنا ہے تو علوم کے اندر ہمیں سب سے پہلے آگے بڑھنا پڑے گا. آج علوم میں آگے بڑھنے کے لیے آج ہماری قوم کے پاس کچھ نہیں ہے.
ہمارے وارثین، ہمارے بزرگوں نے اس سے پہلے ہمارے پاس بہت کچھ ہمیں دے کر کے گیا۔ آپ مثال آپ لیجئے، وقف کی بات کرتے ہیں، وقف اوقاف کی پراپرٹی کتنی ملینوں کے حساب سے چھوڑ کر کے گئے ہمارے بزرگوں نے، لیکن ہمارے قوم کے لوگوں نے اس کا صحیح استعمال کیا؟ کیا اس کو قوم کے لوگوں کے لیے بڑی بڑی یونیورسٹیاں، بڑے بڑے علم کے ایجوکیشن کے سینٹرز انہوں نے بنائے؟ نہیں بنائے۔ آج اسی طرح سے وہ تباہ برباد ہو رہے ہیں۔ آج جو ہماری قوم کے لیے، ہمارے اسلام کے ایک ایک چیز پر آج دشمنان اسلام حملہ کر رہے ہیں، کبھی برقع پہ تو کبھی کسی پہ تو کبھی کسی پہ، یہ سارے مسائل جو پیدا ہو رہے ہیں، آج اگر ہمارے پاس اپنی یونیورسٹیاں ہوتی، آج بڑی بڑی میڈیکل یونیورسٹیاں ہوتی، آج بڑے بڑے سمجھیے علم سینٹرز ہوتے، تو آج ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی میرے بھائیوں۔ آج ہمارے پیسے کہاں خرچ ہو رہے ہیں؟ آج ہمارے پیسے خرچ ہو رہے ہیں بڑی بڑی شادیوں کے اندر۔ آج ہمارے پیسے خرچ ہو رہے ہیں شادیوں کے اندر، شادی محل بنانے کے اندر۔ آج ہمارے پیسے خرچ ہو رہے ہیں عرس کے اندر، سندل کے اندر۔ آج ہمارے پیسے خرچ ہو رہے ہیں چالیسویں کے اندر، چلے کے اندر۔ آج ہمارے پیسے خرچ ہو رہے ہیں میلاد اور مولود کے نام پر، لیکن علم کے لیے، ایجوکیشن کے لیے ہماری قوم کے لوگوں نے کچھ نہیں کیا۔ میرے بھائیوں، ابھی بھی ہوش میں آئیں، ابھی بھی ہوش میں آئیں اور علم کے بڑے بڑے مراکز اور سینٹرز قائم کرنے کی کوشش کریں۔ یہ ہو سکتا ہے کہ یہ واقعہ ہو کر کے ہم کو اور آپ کو بیدار کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دشمنوں کے ذریعے سے معاملہ کرایا ہو کہ اے قوم کے مسلمانوں، آج بھی ہوش میں آ جاؤ، آج بھی اپنے آپ کو ہوش کے ناخن لو۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہر شر کے پیچھے کوئی خیر کا معاملہ ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، ہماری قوم کے بچوں کی رہبری کرنے کے لیے بھی آج ہماری قوم کے اندر ایک ٹیم ہونی چاہیے۔ جو بچے بڑے بڑے ایگزامز لکھتے ہیں یا چھوٹے ایگزامز لکھتے ہیں، ان کے لیے باقاعدہ گائیڈ لائنس، ان کے لیے ٹریننگ، ان کے لیے تمام چیزوں کا آج سہولت ہونا بہت ضروری سی چیز ہے۔ انہی میں سے الحمدللہ ہماری اس کے ساؤتھ کرناٹکا سلفی مومنٹ قدرولی یونٹ کی طرف سے الحمدللہ 6 تاریخ کو اتوار کے دن 9 بجے سے 11:30 بجے تک کے SLC اور PU میں جو بچے ایگزام بیٹھنے والے ہیں، ان لوگوں کے لیے باقاعدہ طور پر یہاں پر گائیڈ لائن اور کچھ ایکسپرٹ لوگوں کا انتظام کیا گیا ہے۔ آپ اپنے بچوں کو، آپ پیرنٹس کے ساتھ باقاعدہ طور پر یہاں پر آئیں۔ انشاءاللہ اتوار کے دن 6 تاریخ کو 9 بجے سے 11 بجے تک کا یہ پروگرام مدرسہ دارالخیر کے اندر ہے۔ آپ اپنے بچوں کو شریک کریں، شامل کریں، خود بھی آپ شریک ہوں، تاکہ آپ کے بچوں کو گائیڈ لائنس مل سکے، طریقے مل سکے، رہبری ہو سکے ان کی کہ کیسے ایگزام لکھنا ہے، کیسے فیس کرنا ہے، کن چیزوں کو اہمیت دینا ہے، کن چیزوں کو اہمیت نہیں دینا ہے۔ ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ آپ اپنے بچوں کو محنت کرائیں، دعائیں کریں، اور ان دنوں میں واٹس ایپ، موبائل، ان تمام چیزوں سے اوائڈ کریں، فنکشنز وغیرہ سے اوائڈ کریں، خوب محنت کریں تاکہ بہتر رزلٹ آئے اور آگے چل کر کے آپ کے بچوں کو اچھا سے اچھا پوزیشن اور اچھا سے اچھا مقام مل سکے، اور دنیا کے اندر کامیابی کے منازل کو آسانی سے آسانی طریقے سے، بہتر طریقے سے طے کر سکیں۔ تو میرے بھائیوں، جو بچے نام ابھی تک نہیں لکھوائے ہیں، آپ نماز کے بعد ذمہ دار حضرات باہر رہیں گے، ان کے پاس بھی نام لکھوا دیں، یا جو لوگ سمجھیے اپنا نام لنک کے ذریعے سے بھیجنا چاہتے وہ بھی کر سکتے ہیں۔ تو لہذا آپ میں جن لوگوں کے علم میں بھی ہے کہ کوئی بچہ 10th کرنے والا ہے، PU کرنے والا ہے، ان تمام کو آپ میسیج پہنچانے کی کوشش کریں تاکہ آپ کے ذریعے سے کسی کا بھی بھلا ہو جائے، کسی کا بھی بھلا ہو جائے، بہت بڑی بات ہے۔ تو اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین ہماری قوم کا بھلا ہو، خیر ہو، اور ہماری قوم کو ہر طرح کی غلط طرح کی گمراہیوں سے اللہ حفاظت فرمائے، آمین۔ میرے بھائیوں، ایک دوسرا اعلان یہ ہے کہ ہماری مسجد کی کنسٹرکشن کا کام ابھی چل رہا ہے، ابھی بہت سارا کام باقی ہے۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ اللہ نے جو بھی مال دیا ہے اپنی آخرت کی تیاری کے لیے اپنی صلاحیت کے حساب سے آپ تعاون کریں، ڈونیشن کریں۔ آپ ذمہ داروں سے مل کر کے جس طرح کا بھی تعاون ہو آپ ان سے مل کر کے آپ بتائیں۔ تیسرا اعلان یہ ہے کہ ہر ہفتے کی طرح انشاءاللہ سیٹرڈے کو آفٹر عصر نماز کے بعد انشاءاللہ مدرسہ دارالخیر کے اندر عورتوں کا جو پروگرام چل رہا ہے انشاءاللہ وہ بھی پروگرام ہوگا۔ آپ اپنی خواتین کو بتلا دیں اور اس میں شریک ہونے کے لیے کہیں، اور ہر مہینے کی طرح آپ جس طرح سے ہمارے مسجد کا تعاون کرتے ہوئے آئے ہیں، آپ سے گزارش ہے کہ جاتے ہوئے زیادہ سے زیادہ تعاون کریں تاکہ آپ کے دے ہوئے تعاون کے ذریعے سے دین کے جو بھی کام ہو رہے ہیں اس میں کسی بھی طرح کی کوئی پریشانی نہ ہو۔ اللہ آپ کے دے ہوئے مال قبول کرے اور بقیہ مال میں اللہ خیر و برکات عطا فرمائے، آمین۔
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عباد الله رحمني ورحمكم الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأتم وأهم وأكبر.